دیکھو بات کسی مسلک کی نہیں ہے، جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام میں آپ جیسے کسی کو دائرہ اسلام سے نکال نہیں سکتے، زبردستی لا بھی نہیں سکتے دائرہ اسلام میں. لوگ بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اسلام کی جو حدود ہیں، جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. عقیدہ شرکیہ ہے تو اس توحید پرست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بس لوگوں کو دین پہ لے کر آنا ہے. اس کے لیے اسلام کی جو بیسک اصول ہیں انہی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے آپ جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی ہے، چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا. اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں، تھوڑی سی ہماری بات مان لیں. آپ نے مصلحتاً بھی ان کی بات نہیں مانی کہ اسلام کی جو بنیادی احکام ہے نا ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. جن چیزوں کا انتظامی معاملات سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، ان میں تو جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے بہت ساری چیزوں میں مانی ان کی بات. لیکن اگر وہ یہ معاہدہ کرتے کہ آپ ایک نماز چھوڑ دیں تو نبی اس شرط کو تسلیم نہیں کرتے. بھائی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے، روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، داڑھی بھی نہیں کاٹ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا، چوری کو جائز بھی نہیں، زنا کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یاد رکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری حدود ساری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں ہمیں معاف کرنا ملتا ہے وہاں انتقام لینا بھی ملتا ہے. اب یہ کام ہوتا ہے کہ کون سا موقع معاف کرنے کا ہے اور کون سا موقع انتقام لینے کا ہے. بعض دفعہ انتقام لینے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے، دیکھو نبی کتنے رحمت للعالمین تھے نا، کتنی رحمت تھی، لیکن خودکشی ایک شخص نے کی، نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور اس کا جنازہ فی نفسی ہی جائز بھی ہے، تو مسلمان نہ وہ. علماء کہتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا مسجد کا مقتدا رہبر یا کوئی بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے، بائیکاٹ کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، نہیں بھائی اس کی تعریفوں پہ پول باندھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی نا، بہت لوگوں نے ترس کھایا. میں نے کوئی ترس والا بیان نہیں کیا، میں نے کہا اللہ مغفرت کرے، مسلمان تھی لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ واجب التعزیر ہے. بھائی تم جرم بھی کر رہی ہو اور ساری دنیا کو بتا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اور بھی لوگوں کو کہہ رہی ہو کہ سب چھلانگیں مارو. یہ تو بے صبری ہے نا. نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو غم کے موقع پر میں یہ صبر کر رہی ہوں، تو آپ لوگ بھی صبر کرنا سیکھو.